فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے مرحبا، خوش آمدید۔ آج 19 ربیع الاول ہے اور دن ہے جمعۃ المبارک کا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر بروز جمعہ 200 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالی اس کے 200 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قریشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، جمعہ المبارک کے دن ہمارا معمول ہوتا ہے کہ کسی ایک مبارک ہستی کے حوالے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ اور نیک بندے کے حوالے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی کے حوالے سے ہم مدنی پھول سماعت کرتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ عز و جل ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک بہت ہی برگزیدہ بندے کا ذکر خیر سننے جا رہے ہیں، جن کا ذکر خیر سننے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا حصول تو ہوگا، ہمارا حسن ظن ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی کے اوپر ایک نظر بھی ہوگی۔ اور آج کے سلسلے کے لیے جب میں آ رہا تھا فیضان مدینہ میں، مدنی چینل کی بلڈنگ میں آ رہا تھا، فیضان مدینہ تو میں موجود ہوتا ہوں، تو مدنی چینل کی بلڈنگ میں جب آ رہا تھا تو ایک بات میں سوچ رہا تھا، اور وہ بات یہ تھی کہ جب اللہ تبارک و تعالی نظر رحمت فرماتا ہے اور جب اس کا کرم ہوتا ہے تو حالات کس طرح سے تبدیل ہو جاتے ہیں، اور بندہ پہلے کیا ہوتا ہے اس کے بعد کیا بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم کا سوالی ہونا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر رحمت کا متلاشی ہونا چاہیے، بلکہ اس کا طالب ہونا چاہیے۔ ہم سب اس بات کا ذہن بنائیں کہ ہم نے اپنے رب عز و جل کو راضی بھی کرنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر رحمت میں سے حصہ بھی پانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ عطا فرمائے۔ یہی آج کا ہمارا موضوع ہے۔ آپ راہ سلوک پر آنے سے پہلے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اعلیٰ مقام حاصل کرنے سے پہلے، آپ کی زندگی کا جو ایک پہلو ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک ڈاکو تھے، لیکن پھر کس طرح سے آپ جو ہے وہ ڈاکو سے توبہ طائب ہوئے، اور پھر کس طرح آسمان ہدایت کے ایک درخشندہ ستارے بنے، اور کیسا آپ نے مقام پایا کہ امام قاسم قشیری رحمۃ اللہ تعالی جیسے بزرگ آپ کی تعریف میں، آپ کی توصیف میں رطب اللسان ہیں۔ حضرت سیدنا امام علامہ ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سیر اعلام نبلاء میں کس طریقے سے آپ کی عظمت اور شان کا خطبہ پڑھ رہے ہیں، یہ آج انشاءاللہ ہم جانیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی رحمتوں میں سے حصہ عطا فرمائے، اپنی نظر رحمت فرمائے۔ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا ذکر خیر بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے، ثواب کمانے کے لیے سلسلے میں شامل رہیں۔ آج ہمارے سلسلے میں ہمارے بہت ہی پیارے ثناخان بھی ہیں، قاری بھی ہیں، مبلغ بھی ہیں، قبلہ ہمارے بہت ہی پیارے خلیل اتاری حافظہ اللہ تعالی، عبد الخلیل اتاری حافظہ اللہ تعالی موجود ہیں۔ انشاءاللہ تلاوت کلام پاک بھی سنائیں گے، نعت رسول مقبول بھی سنائیں گے، اور آج ایک سردی کے موسم کے حوالے سے ایک بڑا ہی پیارا اور بڑا ہی لذیذ ایک جو ہے وہ نسخہ ہی بتانے جا رہے ہیں۔ لذیذ بھی ہے، پیارا بھی ہے، اور فائدہ مند تو الحمدللہ ہو گئی۔ یہ تو جب بتائیں گے تب کا آپ انتظار فرمائیں۔ بہرحال مدنی گلدستہ فیضان کفل مدینہ یہ بھی آج کے ہمارے سلسلے کا حصہ ہوگا۔ مبلغین دعوت اسلامی ہمارے ساتھ موجود ہیں، حافظ عدنان چشتی حافظہ اللہ تعالیٰ بھی ہیں، ہمارے بہت ہی پیارے خالد مدنی حافظہ اللہ تعالیٰ بھی ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل ان سے مدنی پھول بھی سنیں گے۔ آئیے بھی سنتے ہیں تلاوت کلام پاک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے
اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے تلاوت قرآن کریم کروں گا۔ آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہ نیچی کیے، دو زانوں بیٹھی، اور مزید یہ بھی نیت کیجیے کہ رضائے الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم آمنت بالله صدق الله العظيم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تلاوت کلام پاک آپ سن چکے ہیں، اب ہم انشاءاللہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سنیں گے۔ اور آج میں ایک بات اور بھی شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ۔ ہمارے مبلغین دعوت اسلامی الحمدللہ عز و جل بڑی ایفرٹ کے ساتھ، بڑی کوشش کے ساتھ سلسلے میں تشریف لاتے ہیں۔ خلیل بھائی اورنگی ٹاؤن سے اور خالد بھائی جو ہے یہ کرنگی سے آئے ہیں، رہتے ہیں کرنگی میں، گھر ہے ان کا۔ میں یہ سوچ رہا تھا حافظ صاحب کہ اگر جیسے خلیل بھائی کا میسج میرے پاس آیا 7 غالباً 54 پہ میسج آیا تھا کہ میں آ رہا ہوں، تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر خلیل بھائی کے ساتھ میں اورنگی ٹاؤن سے آ رہا ہوتا تو کیا ہوتا اور میں کتنے بجے پہنچتا۔ یقیناً یہ ایک بہت بڑی بات ہے، سفر بھی کر کے آنا اور پھر کلام بھی پڑھنا، اور پھر سردی بھی باب المدینہ میں تو ماشاءاللہ دھوم دھام سے ہے، آج کل آ رہی ہے۔ اللہ پاک مضر اثرات سے محفوظ فرمائے، اور مبلغین کا آنا، ان کا ایفرٹ کرنا، ان کا کوشش کرنا قبول فرمائے۔ حافظ صاحب بھی ماشاءاللہ سفر کر کے ہی آتے ہیں،
تو میں چونکہ فضائل مدینہ میں ہی ہوتا ہوں تو اس لیے میں اپنے مکتب سے اٹھتا ہوں اور یہاں جو ہے وہ آ جاتا ہوں۔ بہرحال جی، مدنی عملے کی بھی بڑی کاوشیں ہیں، یہ تو صبح 7 بجے جو ہے وہ آ جاتے ہیں اور بعض 7 بجے سے پہلے بھی آتے ہیں۔ یقیناً یہ ان کی مدنی چینل کے ساتھ ایک سنسیریٹی بھی ہے، ایک ہوتا ہے جاب کا تقاضا ہونا، یہ بھی بڑی اچھی بات ہے، لیکن الحمدللہ ہم نے ایک بات دیکھی ہے، مدنی چینل سے وابستہ، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہمارے جو اسلامی بھائی ہیں، ان کی جاب کے ساتھ، سنسیریٹی کے ساتھ ساتھ دعوت اسلامی کے ساتھ ایک محبت بھی ہے اور اس میں ایک اخلاص بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرا حسن ظن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا صدقہ ہمیں بھی وقت کی پابندی عطا فرمائے۔ پابندی کے وقت یہ بھی ایک موضوع ہے، اور یہ بھی جب حالات بدلتے ہیں تو پھر یہ موضوع اپنی بہرحال اہمیت اختیار کرتا چلا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی رحمتوں سے حصہ عطا فرمائے۔ سردی کے مضر اثرات سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے پورے سلسلے کے مدنی عملے کے اسلامی بھائیوں کو جو تشریف لاتے ہیں اور مبلغین بشمول آپ ناظرین اور آپ کے صدقے میں اللہ مجھے بھی سردی کے مضر اثرات سے محفوظ و مامون فرمائے، اپنی حفظ و امان میں رکھے، اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، اور یہ سردیاں اللہ تعالیٰ میٹھے مدینے میں دیکھنا نصیب فرمائے، اور کعبۃ اللہ المشرفہ کی زیارت کرتے ہوئے بھی اللہ دیکھنا نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ یہ باری بھی آئے گی، وہ بھی دن آئے گا یار، ہم مدینے جائیں گے کرنے روزے کا دیدار، ہم مدینے جائیں گے انشاءاللہ۔ بہرحال ابھی ہم سنیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا۔ آپ بھی نیت کیجئے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ کے لیے نگاہ نیچی کیے، دو زنوں بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے نعت شریف سنوں گا۔ آئیے میرے آقا شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بہت ہی مشہور اور پیارا کلام، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مدینے کی، ماہ کی فضا مدینے کی۔ سبحان اللہ۔ باب المدینہ میں بھی ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کا سلسلہ ہے۔ یخ بستہ ہواؤں کا بسیرا ہے آج کل تو۔ چلیں جی، درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے۔ زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مدینے کی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مدینے
مہکی مہکی فضا مدینے کی مہکی مہکی فضا مدینے کی آرزو ہے خدا مدینے کی آرزو ہے خدا آرزو ہے خدا مدینے کی مجھ کو گلیاں دکھا مدینے کی ہم کو گلیاں دکھا مدینے کی آرزو ہے خدا مدینے کی آرزو ہے خدا مدینے کی مجھ کو گلیاں دکھا مدینے کی مجھ کو گلیاں دکھا مدینے کی چھاؤں تو ہر جگہ کی ٹھنڈی پر دھوپ بھی ہوا مدینے کی دل ہے کیسا منور و روشن دل ہے کیسا منور و روشن رات رونق فضا مدینے کی رات رونق فضا مدینے کی رات رونق فضا مدینے کی کیف آور ہے موسم سلما گرمیاں مرحبا مدینے کی ظلمت شب ڈرائے گی کیوں کر ہر طرف ہے سیاہ مدینے کی ہر طرف ہے سیاہ مدینے کی پھول تو پھول خار بھی دلکش پتیاں دل کشا مدینے کی ہے چمن تو حسین کانٹوں کی جھاڑیاں خوش نما مدینے کی ہے پہاڑوں پہ نور کی چادر وادیاں مرحبا مدینے کی سبز گنبد کا حسن کیا کہنا سبز گنبد کا حسن کیا کہنا
مدینے کی جالیاں دل کشا مدینے کی مجھ کو گلیاں دکھا مدینے کی مجھ کو گلیاں دکھا مدینے کی کیوں مایوس اے مریضو تم کیوں ہو مایوس مریضو تم کیوں ہو مایوس مریضو تم لے لو خاک شفا مدینے کی لے لو خاک شفا مدینے کی جھولیاں بھر کے تو بھی لائے گا 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 راہ لے گدا مدینے کی راہ لے گدا مدینے کی ہے تمنا بقیع غرقد کی بھائیو دو دعا مدینے کی سلطنت کی طلب نہیں آقا ہو گدائی عطا مدینے کی رات دن یہ تمہارے دیوانے مانگتے ہیں دعا مدینے کی یا رسول اللہ مانگتے مدینے کی مانگتے ہیں کرم کا صدا مانگ رہے ہیں دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں مانگتے ہیں دعا مدینے کی اپنے جوتے اتار لینا تم جب گلی دیکھنا مدینے کی خاک در کا لگا کہ سرما تم خاک در کا لگا کہ سرما تم راحت لوٹ
مدینے کی راحتیں لوٹنا مدینے کی چوم کے پھول دھول کو بھی تم جھوم کے چومنا مدینے کی خوب جھومیں گے لوٹ جائیں گے دیکھتے ہی فضا مدینے کی ایک مدت ہوئی جدائی کو ایک مدت ہوئی جدائی کو ایک مدت ہوئی جدائی کو ہو اجازت عطا مدینے ہو اجازت عطا مدینے کی بہت غریبی ہے مجبور ہو گئے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بہت غریبی ہے مجبور ہو گئے ہیں ہم تمہارے در سے بہت دور ہو گئے ہیں ہم جو حکم ہو تو مدینے گھومنے آئے درو دیوار تمہارے کو چومنے آئے اسی بہانے سے دیدار یار کر لیں گے ہزار شوق سے جالی کو پیار کر لیں گے گھٹائیں آتی ہیں جب جھوم کر مدینے سے صدائیں آتی ہیں یہ عاشقوں کے سینے سے اگر حضور کے روضے کی دید ہو جائے قسم خدا کی غریبوں کی عید ہو جائے ایک مدت ہوئی جدائی کو ہو اجازت عطا مدینے ہائے افسوس میں بنا انسان کیوں نہ میٹھی بنا مدینے کی جا کے عطار پھر مدینے میں رحمتیں لوٹنا مدینے کی رحمتیں لوٹنا مدینے کی آرزو ہے
بہت ہی پیارا کلام سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مدینہ طیبہ کی بعد حاضری نصیب فرمائے۔ بڑا ایک پیارا پنجابی کا شعر ہے کہ ہنجوان المونہ دھو لینا، میں یاداں دی خوشبو لینا، جد یاد مدینہ آندا ہے، میں نکرے بہ کے رو لینا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نصیب فرمائے حاضری، حضور کریم ہے، کرم فرمائیں گے انشاءاللہ، بلائیں گے تو ہم بھی جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ کبھی تو بلاوا آئے گا اور ہمارا بھی سفر ہوگا، اللہ نصیب فرمائے۔ کو قربان جائیں میرے سنت کی ذات بابرکات پر اور آپ کے مبارک انداز پر، آپ کی محبت مصطفیٰ پر، آپ کی محبت مدینہ پر، کہ کلام لکھا ہوا ان کے اشعار یہ کیسا ذوق لاتے ہیں۔ میں تو یہ بات سوچ رہا ہوں کہ انہوں نے کس ذوق سے لکھا ہوگا، ان کے لکھنے کی جو ہے وہ اس وقت کیفیت کیا ہوگی جب یہ کلام یہ لکھ رہے ہوں گے۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ وہ عشق مصطفیٰ کی خیرات اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے، اس میں سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے۔ ہم بھی وابستہ ہیں انشاءاللہ، ہمیں بھی امید ہے، اس نے ظن ہے کرم ہم پر بھی ہوگا، کچھ چھینٹا ہم پر بھی پڑے گا انشاءاللہ، اور حضور کی بارگاہ میں مقبولیت نصیب ہو جائے، مقبولیت رسائی نصیب ہو جائے، اللہ عطا فرمائے اور ہم سب کے حال پہ رحمت فرمائے۔ حضور کی شفاعت کے صدقے میں مولا تعالی ہم سب کو بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارے سلسلے کا جو موضوع ہے وہ ہے حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مبارک ذات۔ آج انشاءاللہ ان کے حوالے سے ہم مدنی پھول سنیں گے مبلغین دعوت اسلامی سے۔ حافظ عدنان چشتی حافظہ اللہ تعالی بھی ہمارے ساتھ بھی ہیں، خالد بھائی بھی ہیں ماشاءاللہ، ذوق میں بھی ہیں، شوق میں بھی ہیں۔ خالد بھائی اللہ آپ کو اور برکتیں عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کچھ تعارف اس حوالے سے ارشاد فرمائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ رب العالمین جل وعلا کے مقبول بندے، اس کی بارگاہ میں ایک مقام، ایک رتبہ رکھنے والے، سبحان اللہ، اور بطور ولی ان کا شہرہ زیادہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک عظیم محدث، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلام اور لاڈلے حضور کی بارگاہ کے بزرگ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مقلد تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو شاہد، گواہ، خوشخبری دینے والا، ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اور حضور کی شان بیان کرتے ہوئے رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، آپ اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور چمکانے والے آفتاب ہیں۔ تفسیر روح البیان میں اس کے تحت لکھا ہے کہ جس بندے کو رب العالمین جل وعلا نیکی کی توفیق دیتا ہے، وہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سراج منیر ہونے کا صدقہ ہے۔ اللہ اکبر۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی توجہ اس کی طرف ہوتی ہے آئے ہائے، تو وہ اس کو نیکی کی توفیق مل جاتی ہے، اور اگر حضور کی توجہ ہٹ جائے تو پھر بندہ گناہوں میں لگا رہتا ہے۔ سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ توبہ کرنے سے پہلے ایک مشہور ڈکیت، ڈاکو تھے، لیکن جب سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک نظر ہوئی، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی راہ کے لیے چنا، اور خود ارشاد فرماتا ہے، وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اللہ ہدایت دیتا ہے اپنی سیدھی راہ کی طرف جسے چاہتا ہے۔ جب رب العالمین جل وعلا نے ان کے لیے ہدایت کے راستے رکھے تو ایسا ہوا کہ ایک دن یہ ڈاکہ زنی کے لیے ہی نکلے۔ کہتے ہیں میں ایک دیوار پر چڑھا، خود بیان کرتے ہیں کہ میں کسی گھر میں کودوں اور وہاں چوری کر لوں۔ تو ہوا یہ کہ رب العالمین جل وعلا کا کرنا ایسا ہوا کہ گھر کا رہنے والا قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا۔ اس نے آیت کریمہ پڑھی، الم یأنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ ایمان والوں پر ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ تبارک و تعالی کے لیے جھک جائیں، وما نزل من الحق، اور اس حق کے لیے جھک جائیں جو اللہ تبارک و تعالی نے نازل کیا ہے۔ پڑھنے والے کی ایسی کیفیت تھی، کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ میں نے سنی
تو فوراً میرے دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی. میں نے رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں متوجہ ہو کر عرض کی یا اللہ یقیناً ایمان والوں پر وہ وقت آ گیا ہے. میں وہاں سے روتا ہوا گڑ گڑاتا ہوا واپس لوٹا، اور جب واپس پہنچا ہوں تو ایک جگہ بیٹھ کر میں رو ہی رہا تھا کہ کچھ لوگ آئے اور آ کر یہ کہنے لگے کہ اب رات کافی ہو گئی ہے، آگے سفر نہیں کیا جائے. اگر ہم آگے سفر کریں گے تو یہ علاقہ فضیل نامی ڈاکو کا ہے، وہ ہمیں لوٹ لے گا، وہ ہمیں برباد کر دے گا، اس کے شر سے اس علاقے میں کوئی بچ نہیں سکتا. ہمیں چاہیے کہ ہم یہیں پڑاؤ کریں، آگے نہ جائیں. فضیل بن عیاض کہتے ہیں میں وہیں موجود تھا جب میں نے یہ سنا کہ میرا اتنا برا شہرہ ہو چکا ہے کہ لوگ میرا نام لے کر ڈرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میرے خوف کی وجہ سے اپنے سفر معطل کر دیتی ہے کہ مجھ پر اور گریہ طاری ہوا. میں نے رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کیا، اور اس کے بعد پھر میں راہ ہدایت کی طرف آیا، علماء دین کے قریب آنا شروع ہوا. اس کے بعد سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہی شخص جو یہ توفیق ملنے سے پہلے ایک گناہگار اور ڈاکو کے طور پر مشہور تھا، درس حدیث پڑھنے کے لیے علماء کی جانب رجوع کرتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو رجوع لاتا ہے، رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہماری طرف کوشش کرتا ہے، ہماری راہ میں کوشش کرتا ہے، ہم اسے اپنے راستے کھول کر دکھا دیتے ہیں، اس کو اپنے روشن راستوں کی طرف رہنمائی عطا فرما دیتے ہیں. تو دنیا نے دیکھا کہ وہ شخص جس کی پہلے ایک شہرت تھی، لیکن اب وہ شہرت ہے کہ جو بھی ان کا ذکر کرتا ہے ادب سے اپنے سروں کو جھکا لیتا ہے. رب العالمین جل وعلا کی الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول پر ایسی عنایتیں ہیں، ایسی رحمتیں ہیں کہ جب ہم مبلغین مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں تو یہ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ والا واقعہ اور یہ آیت کریمہ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، اس آیت کریمہ کے تحت کئی بزرگان دین کے واقعات ہیں کہ انہوں نے اس آیت کریمہ کو سنا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیا. الحمدللہ مدنی قافلوں میں بھی جب ہم سفر کرتے ہیں تو اس سے دل نرم ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی طرف دل آتا ہے. قرآن کی تلاوت کا ذوق شوق اگر اس کو سمجھنے کی توفیق مل جائے تو مدینہ. لیکن نگران شورا ایک بڑا پیارا مدنی پھول ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن خود ایسا ہے کہ بندہ بس اس سے محبت کرے، اس کو پڑھنا نہ بھی آتا ہو، یہ قرآن دیکھ کر رونے لگ جاتا ہے. جس نے قرآن کی آیتیں سنی اور ایسے شخص سے سنی، ہو سکتا ہے بہت کوئی نیک آدمی ہو وہ شخص جس سے فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ آیتیں سنی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی معرفت عطا فرمائی اور ایسی توبہ کی توفیق عطا فرمائی کہ خود توبہ کرنے کے بعد جب سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں سیدی مجھے کوئی واعظ و نصیحت فرمائیے، تو بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو نصیحت کرتے ہوئے یہی فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ جھوٹوں کی استغفار کرنے کے بعد بھی گناہ کرنا، توبہ کے بعد بھی گناہ کرنا، یہ جھوٹوں کی توبہ ہے. اب جو یہ دوسروں کو تلقین فرما رہے ہیں، رب العالمین نے ان کو کیسی توبہ کی توفیق عطا فرمائی ہوگی. رب العالمین ہمیں ان کی برکتیں بھی عطا فرمائے، ان کا صدقہ بھی عطا فرمائے. سبحان اللہ. یقیناً حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ تبارک تعالیٰ کے مقبول بندوں میں سے ہیں. ایسے مقبول بندے کہ آپ کی ذات بابرکات، آپ کی زبان سے جو کلمات ادا ہوتے وہ یا تو بگڑے ہوئے لوگوں کی اصلاح کا سبب بنا کرتے تھے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا کہ ایک خاص کیفیت میں کلام فرماتے اور جو بات آپ کے منہ سے نکلتی اللہ تبارک تعالیٰ اسے پورا فرما دیتا. رسالہ قشیریہ کے اندر ایک بات امام قشیری رحمۃ اللہ تعالی ذکر فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بیٹھے ہوئے تھے مینا کے اندر، آپ ایک وادی کے اندر ایک جگہ تشریف فرما تھے، پہاڑ سامنے موجود تھا، اللہ تبارک تعالیٰ کے اولیاء کی عظمت اور شان بیان فرمانے لگے. فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے اولیاء وہ ہوتے ہیں کہ اگر وہ کسی پہاڑ کی جانب یوں اشارہ کر کے کہیں کہ تو حرکت میں آ جا، تو ارشاد فرمایا کہ وہ پہاڑ حرکت میں آ جاتا ہے. آپ کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہونے تھے، سامنے جو پہاڑ تھا وہ حرکت میں آ گیا، ہلنے لگا. حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی نے جب یہ دیکھا تو آپ نے فرمایا میرا یہ ارادہ نہیں تھا، بات صرف بیان کرنا مقصود تھا، آپ کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے، میرا یہ ارادہ نہ تھا. وہ پہاڑ فوراً ساکن ہو گیا. ایک وقت وہ تھا کہ لوگ آپ سے ڈرا کرتے تھے
اور پھر ایک وقت وہ آیا کہ لوگ آپ کو عابد الحرمین کہہ کر پکارنے لگے کہ آپ حرم مکہ میں اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کے اندر مصروف ہوئے، اپنے علاقے سے ہجرت کر کے آپ نے پھر ساری عمر مکہ پاک کے اندر آپ نے گزاری اور وہیں آپ کا وصال پاک ہوا۔ تو حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ تبارک تعالیٰ کے زبردست ولی، اور پھر علم حدیث حاصل کرنا، اور پھر آپ کے آگے جو تلامذہ جنہوں نے آپ سے حدیث پاک کو سماع کیا سنا، ان کی بھی ایک طویل فہرست ہے، 20 سے زیادہ نام جو ہے مشہور محدثین کرام کے علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی نے ذکر فرمائے۔ اور آپ کے جو واعظ و نصیحت کی باتیں ہیں، حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے جو احادیث لیں، اور پھر جو آپ کا تواضع، عاجزی، انکساری، اللہ تبارک تعالیٰ کا خوف اس قدر تھا یہی آیت مبارکہ جو آپ کے جو ہے بالکل زندگی میں تبدیلی لانے کا سبب بنی، الم یأنی للذین آمنوا۔ آپ ایسے متقی اور پرہیزگار تھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کی اولاد کو بھی اس میں سے حصہ عطا فرمایا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب نماز پڑھایا کرتے تھے تو جب آپ کو یہ پتہ ہوتا کہ میرا بیٹا میرے پیچھے نماز ادا کر رہا ہے تو آپ خوف خدا کی آیات کو زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ ایک بار پتہ چلا کہ بیٹا جو ہے مطلب اندازہ ہو گیا کہ آج میرا بیٹا میرے پیچھے نماز ادا نہیں کر رہا، تو آپ نے یہی آیت کریمہ پڑھی، الم یأنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم، یوں اور دیگر جو آیات تھیں اللہ تبارک تعالیٰ کے خوف والی وہ پڑھی۔ اچانک وہ بعد میں بیٹا پہلے جو ہے وہ شامل جماعت نہ تھا، بعد میں آیا، جب اس نے خوف خدا والی آیات سنی تو اسی وقت چیخ مار کے گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی نماز مکمل فرما کے جب گھر گئے تو آپ کی جو زوجہ تھیں، آپ کے بیٹے کی والدہ، انہوں نے کہا کہ کیا تم اللہ تبارک تعالیٰ کی خوف کی آیات پڑھ کے میرے بیٹے کو مار دینا چاہتے ہو؟ تو ایسا اللہ تبارک تعالیٰ کا خوف اور غلبہ تھا۔ ایک بار پھر اسی طرح ہوا، حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ خوف خدا کی آیات پڑھی۔ یہ آپ اپنے لیے ایک ذوق اور کیف اور اللہ تبارک تعالیٰ کا خوف مزید بڑھے، اس لیے آپ کثرت کے ساتھ اس طرح کی آیات تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ایک بار آپ کے پیچھے نماز ادا کر رہے تھے، آپ نے خوف خدا کی آیات پڑھی، دوبارہ یہی آیت کریمہ پڑھی تو حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بیٹے نے چیخ ماری، بے ہوش ہو گئے۔ جب نماز مکمل کر کے دیکھا تو روح قفس عنصری سے پرواز کر چکی تھی۔ یہ گھرانہ، ان کی اولاد، اللہ تبارک تعالیٰ کا خوف، نبی مکرم شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، امت کے ساتھ خیر خواہی، تواضع، عاجزی، انکساری، یہ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ کی سیرت طیبہ کا ایک بہترین جو ہے وہ پہلو ہے۔ آپ سے ایک بار ایک شخص آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ یہ بتائیے آدمی نیک کب بنتا ہے؟ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب اس کی نیت میں نصیحت، دل میں خوف، زبان پر سچائی اور اس کے اعضاء سے اعمال صالحہ کا صدور ہو تو پھر وہ آدمی نیک بن جاتا ہے۔ اور اسی طرح آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی اور بہت ساری تلاوت قرآن اور اس سے متعلق آپ کے بہت سارے فرامین ہیں، اتنے کہ ہر ایک نے اپنی کتابوں میں ان کو جگہ دی۔ حضرت سیدنا علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ جو ہے بحر الدموع کے اندر آپ کے بہت سارے اقوال آپ نے ذکر فرمائے، سیر اعلام النبلاء میں، اسی طرح تہذیب التہذیب، دیگر، اور یعنی آپ کی جو شہرت ہے وہ ایک اللہ تبارک تعالیٰ کے ولی کی حیثیت سے ہے، لیکن آپ ایک زبردست عالم دین اور زبردست محدث تھے کہ لوگ آپ کی جانب رجوع کرتے تھے، احادیث مبارکہ آپ سے لیتے تھے۔ اور حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ ارشاد فرماتے ہیں دنیا کی نعمتوں کے متعلق، دنیا سے بے رغبتی اور دنیا کی نعمتوں کو لینے کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یہ اختیار دے دیا جائے کہ ساری دنیا کی، سارے جہان کی نعمتیں آپ کو دے دی جائیں اس شرط پر کہ آپ سے اس کا حساب نہیں لیا جائے گا، ارشاد فرماتے ہیں کہ میں پھر بھی اس سے ایسے دور بھاگوں گا جیسے لوگ گندگی اور نجاست سے دور بھاگتے ہیں کہ کہیں میرے جسم کے ساتھ نہ لگ جائے۔ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی اللہ تبارک تعالیٰ کا زہد، تقوی اور اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ کی جانب رجوع، آپ کا بار بار آپ کا اللہ تبارک تعالیٰ کی خوف کی آیات پڑھنا، زہد، دنیا سے بے رغبتی، اور پھر ایسے با کمال آدمی تھے کہ لوگ
بعض اوقات آپ کے پاس نصیحت کے لیے آتے، لیکن آپ رحمۃ اللہ تعالی عاجزی اور انکساری کرتے ہوئے بعض اوقات اپنے گھر کو جو ہے نا دروازے کو تالا لگا لیا کرتے تھے، فرماتے میرے پاس کیا لینے آتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کو راضی کریں۔ تو یہ آپ کا مبارک انداز تھا، اس قدر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو مواعظ ہیں اور آپ کے اقوال زرعی جو آپ نے مختلف مواقع پر ارشاد فرمائے، اس کے اندر یقیناً عبرت بھی ہے اور نصیحت کے مدنی پھول بھی ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم ان پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا صدقہ نصیب فرمائے۔ اور بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کی ہے اور کرم کی ہے، انسان کے اخلاص کی بھی ہے۔ آج تک ہماری زندگی کا ایک بڑا حصہ گزر گیا اور وہ اسی میں گزر گیا کہ کتنے پیسے کمائے، کتنے پیسے نہیں کمائے، کیا لیا کیا نہیں لیا، کون سا لباس لیا کون سا لباس نہیں لیا، کس جگہ پر گئے، کہاں گھومنے گئے، کہاں پھرنے گئے، کہاں انجوائمنٹ کے لیے گئے، اور میرے کپڑے پہلے کیسے تھے اب کیسے ہیں، آئندہ میں نے کون سے سلوانے ہیں، آگے دن جو آ رہے ہیں، عید کے دن آ رہا ہے اگر یا کوئی خوشی کا موقع آ رہا ہے تو میں نے کیسے کپڑے بنوانے ہیں، ابھی سے سلائی کروا دیں۔ زندگی کا ایک بڑا حصہ اگر دیکھا جائے تو انہی باتوں میں ہمارا گزر گیا ہے اور مزید بھی گزرتا جا رہا ہے۔ سلسلہ جو ہے وہ گھڑی بتا رہی 8:54 ہو چکے ہیں، لیکن میں جو خالد بھائی نے مدنی پھول عطا فرمایا تھا ایک ابتدا کے اندر اپنی گفتگو جب انہوں نے شروع کی، سراجم منیرہ قرآن کریم کا جو لفظ ہے، اللہ پاک کلام کی آیت ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اس کے تحت جو مفسرین کا قول بیان کیا وہ یہ تھا کہ حضور کی نظر عنایت ہو تو نیک اعمال نصیب ہوتے ہیں، اور جب وہ نظر مبارک جو ہے وہ ہٹ جاتی ہے تو پھر بندہ گناہوں میں مستغرق ہو جاتا ہے۔ تو ہم اگر گناہ کر رہے ہیں، دن رات ہم معاملات میں لگے ہوئے ہیں، تو حضور کی نظر سے دور ایک تو ہمارا یہ معاملہ ہے، اور اللہ والوں کا معاملہ تو یہ ہوتا تھا کہ ہر وقت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں حضور کی زیارت کر رہے ہیں، اولیاء گزرے ہیں۔ اللہ 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 سبحان اللہ۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، ہم غور کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، کیا ہمارے معاملات ہیں، کیا ہماری سوچیں ہیں، کیا ہمارے افکار ہیں۔ آپ دیکھیں چیز ہم بہت ساری چیزیں ہمیں کبھی کبھار پیغام دیتی ہیں۔ ایک چیز ہم خریدتے ہیں، نہیں خریدتے ہیں، اور پھر وہ ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے مسواک خریدتے ہیں، نئی مسواک خریدتے ہیں، پھر اس کو جب استعمال کرتے ہیں تو پھر وہ آہستہ 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 ختم ہو جاتی ہے اور ہم پھر نئی مسواک لیتے ہیں۔ تو یہ نئی مسواک کا آنا اور پھر اس کا ختم ہو جانا، یہ بھی اس کے اندر بھی ایک میسج ہے۔ ہم کہیں کام کر رہے ہیں، 8 بجے ہماری ڈیوٹی شروع ہوتی ہے، 5 بجے 4 بجے ختم ہوتی ہے، تو اس ٹائم کا ختم ہو جانا یہ بھی ایک پیغام ہے۔ بہت ساری زندگی میں ہم کھانا شروع کرتے ہیں، لکل بدایۃ نہایۃ، ہر ابتدا کی ایک انتہا ہے، ایک شروع کرتے ہیں پھر وہ کام اینڈ ہو جاتا ہے۔ تو یوں ہی یہ جو زندگی کا معاملہ، ان سب چیزوں میں یہ پیغام پوشیدہ ہے کہ تمہاری زندگی شروع ہوئی ہے، اب اس کا خاتمہ بھی ہونے والا ہے۔ لیکن ہم اپنے حساب پر غور کریں، اپنے معاملات پر غور کریں کہ ہم کیا دیکھتے ہیں اور کیا سوچتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔ آج سچ کہوں تو میں مدنی چینل کے ناظرین اسپیچ لیس ہوں، الفاظ نہیں ہیں کچھ کہنے کے لیے۔ کیا کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کا معاملات سن رہے ہیں، ذکر خیر سن رہے ہیں، اور کیا مطلب میں کیا اور کیا میری حقیقت سب کچھ ہے سرکار کی نسبت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔ کچھ آپ کی کال شامل کرتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سلمان بھائی، میں سید بھائی عرض کر رہا ہوں کہ مدنی چینل میں آج کا جو موضوع ہے بہت پیارا ہے۔ جو اللہ والے اللہ عز و جل سے ڈرتا ہے تو دنیا اس سے ڈرتا ہے، یہ بے شک۔ تو ہمیں چاہیے کہ ایک اللہ عز و جل سے ڈرے تو انشاء اللہ عز و جل تمام وہ کام جو جائز ہے
وہ اپنے آپ ہوتا جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ سلمان بھائی مجھے ایک نعت شریف عبدالخلیل بھائی کی زبانی سے سنا دیجئے۔ وہاں کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا۔ آپ نے کال کی، بہت شکریہ۔ آپ نے کہا کہ ہر جائز کام خود بخود جو ہے وہ ہونے لگ جاتا ہے، دیگر بات بھی ہے، تو کچھ اس پر توجہ ہونی چاہیے۔ ہم کہنے جا رہے ہیں، کیا کہنے جا رہے ہیں، بول رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں۔ ہر کام خود بخود نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے ایفرٹ بھی کرنی پڑتی ہے، کوشش بھی کرنی پڑتی ہے۔ ہاں، ذرائع ضرور بندے کو مہیا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جب بھی کبھی بھی کال کریں مدنی چینل پر، اور بالخصوص جب آپ کوئی اسپیشل دین کے اعتبار سے بات کرنے جا رہے ہوں، کمنٹ کرنے جا رہے ہوں، تو 120 مرتبہ سوچنا چاہیے۔ آج آپ دیکھیں نا، میرا بھی آپ کو آج عجز کا اظہار ہو رہا ہوگا کہ آج اس کے پاس بھی الفاظ نہیں ہیں بولنے کے لیے، واقعی الفاظ نہیں ہیں میرے پاس بھی بولنے کے لیے، تو میں نے جو عرض کرنا تھا وہی کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور لفظ اسم جلالت اللہ، یہ آخر میں ہا ہے، ہا نہیں ہے۔ اللہ یہ کچھ اور ہو جائے گا، تو لفظ ہے اللہ، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے ایکسنٹ جو بندے کا ہوتا ہے، جس ایریا کا، جس علاقے کا، اس کی وجہ سے وہ مخارج کے اندر وہ پیورٹی نہیں ہوتی، وہ ایکوریسی نہیں ہوتی، وہ درستی نہیں ہوتی، لیکن آپ کو اس پر بھی توجہ کی حاجت ہے۔ بہرحال آپ نے کال کی، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کچھ کہیں گے آپ حافظ صاحب جو انہوں نے فرمایا اس کے اوپر؟ یہ آپ نے ماشاءاللہ مناسب سی بیلنس سی بات میں نے کہی۔ ایک مدنی پھول عرض کروں کہ انہوں نے جیسے فرمایا کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے سب اس سے ڈرنے لگ جاتے ہیں، تو غور طلب بات ہے۔ اگر ہم اس کو یوں بیان کریں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب ہوتا ہے اللہ سے ڈرنے والا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی محبت اوروں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ مدینہ مدینہ دوسرے اس بہت کا پیاری ادب بات۔ کرتے ہیں، جی، یہ ذرا بیلنس بات ہو جائے۔ مدینہ مدینہ، مرحبا جی۔ سلیمان بھائی اور تمام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں مرحبا، ماشاءاللہ بہت اچھا سلسلہ ہے۔ ابھی جو کلام پڑھا جا رہا تھا، خلیل بھائی نے پڑھا تھا، اس میں ہماری طرف سے بھی ایک التجا ہے، اڑ کے پہنچ جائیں مدینے میں ہم، دے دو مرشد دعا مدینے کی، یہ ہماری طرف سے التجا ہے دعاؤں کی۔ ماشاءاللہ بہت اچھا کلام، بہت اچھا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عزت میں، عمل میں برکتیں عطا فرمائے، اور ان سب کے صدقے ہماری بے حساب بخشش مغفرت فرمائے۔ آمین آمین آمین، مرحبا۔ میرا نام محمد ناصر علی، گاؤں کا نمبر 555، داسدے مامو کانجن۔ سلسلہ کھلے آگ صلی علی کہتے کہتے بہت ہی پیارا سلسلہ ہے، اور نعت خواں اسلامی بھائی خلیل بھائی سے عرض ہے کہ وہ ہمیں کلام سنا دیں۔ خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا۔ سبحان اللہ، واہ، میرے ذہن میں بھی یہ کلام آ رہا ہے، وہ بھی عرض کرتا ہوں جی۔ میں شکیل احمد عرض کر رہا ہوں۔ آج ماشاءاللہ خود آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے سلسلے میں خلیل بھائی تشریف فرما ہے، تو مجھے خلیل بھائی سے عرض کرنی ہے، مجھے موٹا ہونے کا شوق ہے، براہ کرم اس کا کوئی نسخہ عطا فرما دیجیے۔ قربان جائیں آپ کے شوق کے بھی، جی کیا شوق ہے آپ کا، اس پر تو خلیل بھائی ہی کہیں گے جو کہیں گے۔ تو بہرحال ایک بات میں ضرور عرض کر دوں گا، یہ دیکھا ہے میں نے معاشرے کے اندر، ایک چیز نوٹ کی ہے، آبزرو کی ہے، کہ جو تھوڑے کمزور ہیں وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم پھول جائیں، اور جو پھولے ہوئے ہیں وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ شرنک ہو جائیں۔ اسی کے اوپر کام جاری و ساری ہے، اور بڑا عجیب سا فوبیا ہے یہ۔ دیکھیں، صحت ٹھیک ہونی چاہیے اور ایک متوازن الاعضاء بندے کو ہونا چاہیے، یہ تو ایک بات ہے، لیکن اس کو فوبیے کا شکار ہو جانا، اب بندہ دن رات اسی چکر میں لگا رہے، تو یہ بھی ایک غور طلب بات ہے۔ جتنی فکر بندہ جو ہے وہ جو کمزور ہے، جتنی فکر اور جتنی ایفرٹ وہ تھوڑا پھولنے کے لیے، اور جو پھولا ہوا ہے وہ شرنک ہونے کے لیے کر رہا ہے، اتنی ایفرٹ اگر قبر و آخرت کی بہتری کے لیے کی جائے تو اس کا فائدہ بھی ہو سکتا ہے، بلکہ یقیناً ہوگا۔ اللہ کی رحمت سے اسے نہ رکھنا چاہیے، اپنی صحت کو بہرحال مینٹین رکھنے کے لیے ایفرٹ کوشش ضرور کرنی چاہیے، لیکن اس کمپلیکس کا شکار نہیں ہو جانا چاہیے، یہ بھی ایک بات یاد رکھنے کی ہے۔ خلیل بھائی انشاءاللہ یہ بتائیں گے آپ کو، آپ کے لیے مدنی پھول دیں گے جی جو آپ نے پوچھا ہے جی۔ مزید میرا نام عادل اطاری ہے، میں گجرات الہند سے عرض کرتا ہوں۔ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں میرا سوال یہ ہے کہ خلیل بھائی سے عرض ہے کہ آپ کی پیاری پیاری میٹھی میٹھی آواز میں
حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، یہ کلام سنا دیجیے۔ مدینہ مدینہ مرحبا۔ محمد برہان الطاری ہند کے شہر جمشید پور سے بات کر رہا ہوں۔ نعت کا اسلام اس عرض کی یہ کلام سنا دے۔ مرشدآباد آشیوں شاف شرع ابرار ہے۔ مدینہ مدینہ۔ میرا نام جانب علی اطہر اتر آباد جیکب آباد سے میں بات کر رہا ہوں۔ مجھے سر یہ والی نعت سنا دیجیے۔ تو کچھ جزاک اللہ خیرا۔ مدینہ مدینہ آمین۔ میں بلال رضا طاری دوحہ قطر سے عرض کر رہا ہوں، خلیل انکل آپ مجھے نعت سنا دیں۔ کہاں سبب سب کہاں کی دولت کثرت خدا کی ہے یہ حقیقت۔ مدینہ مدینہ جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ مرحبا مدری منع، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آج آپ نے حاجی جو ہے وہ خلیل نہیں کہا، یہ ایک لفظ غالباً آپ مس کریں گے، چلے کوئی بات نہیں جی، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ مرحبا جی۔ میرا نام سید محمد ارمان ہے۔ ماشاء اللہ آپ کا یہ سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی پیارا ہے۔ سلمان بھائی مجھے یہ نعت سنا دیں۔ سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے۔ کیا طرز کا انتخاب فرمایا آپ نے جی، اس طرز میں تو کم سے کم نہیں پڑھ سکتا۔ خلیل بھائی دیکھ لیں، یہ آپ پڑھ سکتے ہیں اس طرز میں جس میں انہوں نے سنایا؟ اچھا آپ پڑھ سکتے ہیں، کیا شان ہے، آپ تو پھر آپ ہے نا جی۔ مرحبا جی مزید۔ رحمت علی طارق اکھر منڈی سے بات کر رہا ہوں۔ ماشاء اللہ عز و جل، کھلی آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بڑا ہی پیارا سلسلہ ہے، ہم گھر میں دیکھتے ہیں۔ خلیل بھائی ماشاء اللہ ابھی نعت شریف پڑھ رہے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ یہ نعت پڑھا کرتے ہیں۔ نور حق جلوہ نما تھا مجھے معلوم نہ تھا۔ مفتی صاحب کا یہ کلام برائے کرم سنا دیں، برائے کرم برائے کرم برائے کرم، یہ کلام سنا دیں، بڑی خواہش ہے، جزاک اللہ۔ سبحان اللہ، کیا آپ نے فرمائش بھی کی ہے، مرحبا، کیا زبردست کلام کی آپ نے فرمائش کی ہے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس کا جو ہے ان کا اس پر جو ہے وہ اصرار ہے، اور میری اس پر جو ہے وہ تائید بھی قبول فرما لیں۔ آگے ہیں جی شعیب اتاری بھائی ہیں سلام والی سرگودا سے، ان کو بھی کلام سننا ہے جی، ہم بھی مدینے جائیں گے انشاءاللہ، آج نہیں تو کل سے ہی۔ محمد شہباز بھائی ہیں ڈسٹرکٹ خوشاب سے، یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جمعہ مبارک، بہت شکریہ جی، جزاک اللہ، آپ کو بھی مبارک ہو، اپنی آواز میں کوئی کلام سنا دو، بہت شکریہ جی، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سلمان بھائی بہت اچھا، سلمان بھائی بہت اچھے، یہ لکھا ہوا ہے انہوں نے جی، بڑی مہربانی، بہت شکریہ آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے۔ خلیل بھائی سے نعت کی گزارش ہے، پنجابی میں کوئی نعت سنائیں۔ کہاں سے میسیج ہے جی؟ جڈو سندھ سے، واہ سبحان اللہ، جڈو سندھ سے میسیج ہے جی۔ یہ محبت والا انداز ہے جو شیخ طریقت امیر اسلام نے ماشاءاللہ سکھایا ہے، عطا فرمایا ہے۔ اللہ ہمیں ایک مسلمان سے محبت ہونی چاہیے، اور تعصب سے جو ہے وہ پاک ہونا چاہیے، پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام ہونا چاہیے، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اتار آباد جیکب آباد سے میسیج ہے جی شعیب بھائی کا، بڑی مہربانی شعیب بھائی، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کی نیت مرحبا۔ چیلی تھون کے حوالے سے انہوں نے کوئی نیت کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی میں اسٹوڈنٹ ہوں، اور عطیات کی نیت بھی کی ہے انہوں نے، میرے والدین کے لیے دعا فرمائیے گا، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے جی، آپ کے والدین کو سلامت رکھے۔ ٹیلی تھون مدنی عطیات مہم ہونے جا رہی ہے، اور جامعات المدینہ اور مدارس المدینہ کے جملہ اخراجات کے لیے یہ سلسلہ ہونے جا رہا ہے 17 دسمبر کو۔ کل ہمارا خصوصی سلسلہ تھا عبدالحبیب بھائی کے ساتھ، جو آپ نے دیکھا، اس کی تیاری کے حوالے سے ایک ہمارے پاس تشہیری مدنی گلدستہ ہے مدنی عطیات مہم کا، ٹیلی تھون کا، آئیے دیکھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پہلے ہی میری نیت تھی کہ میں اپنی گورنمنٹ کا جاب ختم، جب ریٹائرمنٹ ہوں گا تو میں درس نظامی میں داخلہ لوں گا۔ ابھی 61 سال کی عمر میں نے داخلہ لیا، اور ابھی درجہ ثالثہ میں پڑھ رہا ہوں، اور میری عمر 63 سال ہو گئی ہے۔ مدنی عطیات مہم
ٹیلی-تھون برائے مدارس المدینہ و جامعات المدینہ کے جملہ اخراجات مؤرخہ 17 دسمبر 2017 بروز اتوار ملک و بیرون ملک دعوت اسلامی کے زیر انتظام چلنے والے مدارس المدینہ و جامعات المدینہ کے جملہ اخراجات کے لیے اپنے مدنی عطیات سے تعاون فرمائے۔ سبحان اللہ، نیت کر لیں جی 10,000 روپے کا 1 یونٹ ہے، 1 یونٹ اللہ رسول کے نام کا، بس تنخواہ جو بھی ہے معاملات جو بھی ہیں ان کو مینٹین بھی کریں، اور مینٹین کرنے کے بعد 1 یونٹ جو ہے کم از کم 1 یونٹ اللہ نے اگر سکت دی ہے تو توفیق دی ہے تو 1 یونٹ اللہ اور اس کے رسول کے نام کا یہ ہم نے انشاءاللہ جامع المدینہ میں پیش کرنا ہے، اور مدرسۃ المدینہ کے لیے پیش کرنا ہے، جملہ اخراجات کے لیے یہ پیش کرنا ہے، اور اس کی برکتوں کو حاصل کرنا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ نصیب فرمائے، ہماری نیتیں بھی ہیں، آپ کی بھی ہونی چاہیے، اور بھرپور نیت ہونی چاہیے، خود بھی پیش کریں، اپنے دیگر اسلامی بھائیوں کو بھی، اپنے رشتہ داروں کو بھی ترغیب دلائیں۔ آپ اگر جیسے کل عبدالحبیب بھائی نے اور حاجی امین صاحب نے بڑے پیارے مدنی پھول دیے تھے کہ ہم سب نیت کر لیں کہ ہم نے 1 یونٹ جو ہے وہ اپنا جمع کروانا ہے، تو اس کے پھر جب نیت ہو جائے گی کہ 1 کرنا ہے تو وہ بھلے خود کریں، 2-3 اسلام بھائی مل کے کریں، 4-5 مل کے کریں، 10 مل کے کر لیں، 20 مل کے کر لیں، جیسے بھی کریں، لیکن 1 یونٹ جو ہے کہ ہم نے انشاءاللہ 10,000 روپے یہ اللہ رسول کے نام پہ انشاءاللہ جمع کروانا ہے انشاءاللہ عز و جل، جامع المدینہ کے لیے، مدارس المدینہ اور ان کے جملہ اخراجات کے لیے۔ اللہ آپ سب کو ہمت بھی عطا فرمائے اور آپ کے عطیات کو قبول بھی فرمائے۔ محمد مجاہد بھائی ہیں بھابڑا شریف سے، بڑی مہربانی جناب، آپ کے لیے آپ کی دعا کے لیے بہت شکریہ۔ زہیب بھائی ہیں کہاں سے؟ گجرانوالہ سے، بہت شکریہ جی آپ کے میسیج کے لیے بھی۔ خلیل بھائی کچھ کلام شامل کریں پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری عرض ہے کہ کوشش ہے کہ سب کے جو بھی فرمائش ہے 1-2 شعر پڑھے جائیں۔ واہ، تو فرمائش کرنے والے اسلامی بھائیوں سے بھی مدنی التجا ہے کہ ٹیلی تھون کا بھی ذکر ہوا، کم از کم جو ہے ہم آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی فرمائش پوری کریں، کم از کم 3 جو ہے آپ جو یونٹ جو ہے وہ جمع کروانے کی آپ نیت فرمائیں، کوشش کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ جو ہے کیا بات ہے خلیل بھائی، مرحبا، کچھ فرمائش پوری کرنے کی کوشش کریں۔ مرحبا مرحبا انشاءاللہ۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، خاک مدینہ ہوتی، خاک مدینہ ہوتی، میں خاک سار ہوتا، ہوتی رہے مدینہ، ہوتی رہے مدینہ، میرا غبار ہوتا، یہ آرزو دل کی ہوتا، وہ سبز گنبد، یہ آرزو دل کی ہوتا، وہ سبز گنبد، اور میں وہ بہار بن کر، اور میں وہ بہار بن کر اس پر نثار ہوتا، خاک مدینہ ہوتی، خاک مدینہ ہوتی، میں خاک سار ہوتا، کہاں کا منصب
सब कहाँ की दौलत कहाँ का मनसब कहाँ की दौलत कसम खुदा की है ये हकीकत कहाँ का मनसब कहाँ की दौलत कसम खुदा की है ये हकीकत जिन्हें बुलाया है मुस्तफा ने जिन्हें बुलाया है मुस्तफा ने वही मदीने को जा रहे हैं जिन्हें बुलाया है मुस्तफा ने वही मदीने को जा रहे हैं हुस्न जमाले मुस्तफा मरहबा सद मरहबा इज्जो जलाले मुस्तफा मरहबा सद मरहबा इज्जो जलाले मुस्तफा मरहबा सद मरहबा आका का इमाम मरहबा आका की दाढ़ी मरहबा है प्यारी प्यारी मरहबा दंदान मुबारक मरहबा नालैन मुबारक मरहबा सदक़े या रसूल अल्लाह सदक़े या रसूल अल्लाह सदक़े या रसूल अल्लाह मैं सदक़े या रसूल अल्लाह हुस्न जमाले मुस्तफा मरहबा सद मरहबा इज्जो जलाले मुस्तफा मरहबा सद मरहबा नूरे हक जलवानो माथा मुझे मालूम न था शक्ले में छुपा था मुझे मालूम न था नूरे हक जलवानो माथा मुझे मालूम न था बकरियां जिसे चरा थी हलीमा तेरी बकरियां जिसे चरा थी हलीमा तेरी बकरियां जिसे बकरियां जिसने चराई थी हलीमा तेरी अर्श पर वो ही गया था मुझे मालूम न था अर्श पर वो अर्श पर वो अर्श पर वो ही गया था मुझे मालूम न था नूरे हक जलवानो माथा
سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ نے تیرے جسم منور کتاب سے جانے 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 تجلا کہوں تجھے، اے جانے 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 تجلا کہوں تجھے، ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل سہی آقا ہمیں بلائیں گے، آج نہیں تو کل سہی، مژدہ باد آسی و شافع شہ ابرار ہے، تہنیت ہے خدا غفار ہے، تہنیت ہے مجرموں ذات خدا غفار ہے، جن کو سوئے آسمان پھیلا کے جل بھر دیے، سوئے آسمان پھیلا کے جل تھل بھر دیے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو درکار ہے، چاند شق ہو پہ بولے جانور سجدہ کرے، چاند شق ہو پہ بولے جانور سجدہ کرے، سرکار ہے، تیرے ہی دامن پہ ہر آسی کی پڑتی ہے نظر، تیرے ہی دامن پہ ہر آسی کی پڑتی ہے نظر، جانے بے خطا پر تو جہاں کا بار ہے، ایک جانے بے خطا پر تو جہاں کا بار ہے، شر ہے اگر محشر کس بات کا ہم کو ڈر، ہم جن کے ثناخواں ہیں وہ بھی تو وہاں ہوں گے، خدا شاہد کہ روز حشر کا کھٹکا نہیں رہتا، مجھے جب یاد آتا ہے کہ میرا کون والی ہے، سبحان اللہ، کر کے تمہارے گناہ مانگ تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود۔ نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ بڑا ہی پیارا آپ کا شعر ہے، وہ ہے تہنیت ہے مجرموں ذاتی خدا غفار ہے، مجدہ باد آسیو شافع شہ ابرار ہے،
ذہنیت اے مجرموں ذات خدا غفار ہے. گناہ گاروں کا روز محشر شفیع خیر الانام ہوگا. دلہن شفاعت بنے گی دولہا نبی علیہ السلام ہوگا. اور انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ کا کرم ہوگا، فضل ہوگا، اچھے اعمال بھی ہمیں نصیب ہوں گے، اور ہم کوشش بھی کریں گے اس کے لیے. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں ذہن بھی دے رہا ہے، موقع بھی دے رہا ہے، ذرائع بھی دے رہا ہے. ہم ان سے فائدہ لینے والے بنیں. گھر پہ آ کر ہماری ترغیب کے لیے ہمیں اولیاء کے واقعات بتا رہا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. وہ جو کال ایک آئی تھی خلیل بھائی کہ مجھے موٹا ہونے کا شوق ہے، تو کیا فرمائیں گے انہیں؟ پہلے تو یہی کہ کوشش کی ہے سب کی فرمائش پوری ہو جائے. واہ. جو اشعار تھے تو سبھی کو چاہیے کہ کوشش کریں کہ کم از کم 3 یونٹ تو جمع کرائیں. مدینہ اب جنہیں موٹا ہونا ہے تو یہ ویسے ہی عزم رکھتے ہیں موٹا ہونے کا، کوشش کرنے کا، آگے بڑھنے کا، تو انہیں چاہیے کہ یہ مزید جو ہے 3 مزید کریں. 3 یونٹ تو یہ بھی جمع کروائیں نا. کم یہ زیادہ کروائیں. اچھا مدینہ مرحبا. ٹھیک ہے جی. ان کے لیے یہ آسان سا جو ہے علاج ایک تو یہ ہے کہ 5 عدد کھجوریں 1 گلاس دودھ کے اندر جو ہے اس کو گرائنڈ کر لیں، جیسے ملک شیک بنا لیں. صحیح. اور اس کو صبح بھی پی لیا جائے اور ہو سکے تو رات کو بھی پی لیا جائے. صحیح. تو اس طرح اگر یہ روزانہ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس سے جو ہے یہ جسم جو ہے ان کا توانا ہو جائے گا. بھر جائے گا. پھر دوسرا یہ ہے کہ اپنا کھانے کا اور سونے کا وقت جو ہے مقرر کریں. تو کھانے کا اور سونے کا جو وقت ہوتا ہے یہ جب مقرر ہوگا تو اس سے بھی جو ہے جو کھانے پینے کی غذاؤں کا جو انداز جو ہے ایک اچھے انداز پر نہیں ہوتا، یعنی کبھی کھایا کبھی نہیں کھایا، کبھی صبح کھایا تو کبھی رات کو 2:30 بجے کھا رہے ہیں، کبھی 4 بجے کھا رہے ہیں. اللہ اکبر. تو اس طرح کی جو خوراکیں جو فائدہ مند ہیں، سبزیوں کی کثرت کریں، سبزیاں کھائیں، فروٹ پر توجہ دیں، نہ کہ جو ہے اگر بالفرد کوئی گٹکا پان اس طرح کی چیزیں کھاتے ہیں اس سے بچیں. اور باہر کی جو چیزیں ہوتی ہیں کھانے پینے گٹکا تو آج کل ویسے ہی نایاب ہے مارکیٹ میں، اور بہت سارے لوگوں نے چھوڑ بھی دیا ہے. پابندی ہے نا جی ہمارے ایریا میں، باب المدینہ میں بالکل. بعض خود کاریگر ہوتے ہیں، خود بنا لیتے ہیں اپنے لیے. ہاں یہ معاملہ تھوڑا خراب ہے، ڈسٹربنگ ہے. اس پہ یہ ہے کہ جو گٹکا کھاتا ہے نا اس کے لیے بڑا آسان سا مدنی پھول ہے. آپ جتنے کا گٹکا کھاتے ہیں آپ یقین مانیں اتنے کا آپ روزانہ دودھ پینا شروع کر دیں تو دن کو اور شام کو اور دوپہر کو اور ہو جائے، مدینہ طبیعت ہو جائے. دودھ بھی جو ہے وہ اچھا ملے اور خالص ملے. اچھا خالص دودھ بھی ہر کوئی نہیں پی سکتا، یہ بھی ایک بات یاد رکھنے کی ہے. خالص دودھ بھی ہر کوئی نہیں پی سکتا. جس کو ملاوٹ والا دودھ پینے کی عادت ہے وہ اگر خالص دودھ پیے گا تو اس کا ڈائجسٹو سسٹم بھی ہل جائے گا، اور جس کو خالص دودھ پینے کی عادت ہے وہ اگر ملاوٹ والا دودھ پیے گا تو اس کا ڈائجسٹو سسٹم بھی ہل جائے گا. نظام انہضام کا مسئلہ ہو سکتا ہے. اللہ رحمت ساتھ چاہیں تو یہ ایک گھریلو علاج بھی جو ہے ساتھ ساتھ کر لیں جی کہ مغز بنولا جو ہے یہ کپاس کے بیج کو کہتے ہیں. یہ اور ایک جڑی بوٹی ہے اس کا نام ستاور، اور نمبر 3 سنگاڑا، اور نمبر 4 جو ہے مصری. تو یہ 5 تولہ جو ہے مغز بنولا، ستاور اور سنگاڑا 5 تولے لے لیا جائے، اور اس کے ساتھ مصری جو ہے تقریباً 100 گرام مصری اس میں شامل کر لی جائے. تو یہ صبح شام 1 چمچ یہ بھی اس کے ساتھ استعمال کریں تو انشاءاللہ مزید جو ہے بہتری ہو جائے گی انشاءاللہ. مدینہ. واہ جی واہ. آسان سا نسخہ بھی بتا دیا ہے خلیل بھائی نے. اگر آپ کو یہ نہیں لکھ سکے آپ تو مدنی چینل کا جو پیج ہے، فیس بک پیج ہے مدنی چینل لائیو، یہاں سے آپ جا کے دوبارہ سلسلہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور اپنے لیے یہ نسخہ بھی سن سکتے ہیں. یہ سب کو کفایت کرے گا جو بھی چاہ رہے ہیں، بچے بڑے سبھی کو یہ کھلا سکتے ہیں. مغز بنولا، ستاور، سنگاڑا، خشک سنگاڑا جو ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے تازہ، اچھا وہ نہیں، خشک سنگاڑا، یعنی ان تمام چاروں چیزوں کو پیس لیا جائے. مغز بنولا بھی 5 تولہ، ستاور بھی 5 تولہ اور سنگاڑا بھی 5 تولہ، اور اس کے ساتھ مصری جو ہے یہ 100 گرام کے آس پاس جو ہے 5 تولہ یعنی 60 گرام کے آس پاس کو کہا جاتا ہے. تو یہ 60 گرام یہ لے لیں اور 100 گرام مصری اس میں شامل کر لیں. مصری شامل نہ کرنا چاہیں تو بھی مرضی ہے. ٹھیک ہے. مدینہ. دوسری بات یہ بتائیں، یہ ستاور تو پیسنی پڑے گی نا سنگاڑے کے ساتھ ملا کے؟ میرے خیال سے پیسنی پڑے گی خالی، تو اس کو پیسنا بھی ایک کمال ہے. پیسنا پڑے گا جی. چاروں چیزیں جو ہیں یہ پیس جائیں گی مشین کے اندر. اچھا ایک ساتھ پیس لیں، بھلے الگ الگ پیس؟ ایک ساتھ پیس لیں. ایک ساتھ پیس لیں. یہ تو آپ پسوانے جائیں گے جی تو کام ہوگا. اللہ پاک رحمت فرمائے. یہ جو آج ہم نے بتانا تھا خلیل بھائی، ایک لذیذ سا جو ہے وہ حلوہ بھی، اس کا نسخہ بتانا ہے آج، اور سردیوں کے حوالے سے بڑا فائدہ مند بھی ہے.
تو وہ خلیل بھائی ہمارے بتانے جا رہے ہیں آج کا جو خصوصی جسے آپ کہہ سکتے ہیں گھریلو علاج. جی خلیل بھائی. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس کا نام ہے حلوہ گھی گوار. صحیح. ویسے تو یہ گھی گوار کا جو حلوہ بنایا جاتا ہے اس میں بہت ساری چیزیں بھی ملائی جاتی ہیں، اپنا اپنا انداز ہوتا ہے بنانے کا. یہ یہاں جو عرض کیا جاتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جامع بھی ہو مختصر بھی ہو، تاکہ بنانے میں بھی آسانی ہو اور فوائد بھی اس کے جو ہمیں چاہیے وہ مل جائے. صحیح. گھی کوار کو بھی تھوڑا ڈیفائن کر دینا جی. گھی کوار جیسے ہمارے ایریا میں سے کہتے ہیں کوار گندل. جی کوار گندل بھی کہتے ہیں. کوار گندل بھی کہتے ہیں، ایلو ویرا بھی کہتے ہیں. ایلو ویرا بھی کہتے ہیں. واہ. ایلو ویرا بھی کہتے ہیں. یہ سبز رنگ کے اس کے پتے ہوتے ہیں، بڑے بڑے موٹے موٹے سے. تو اسے حلوہ گھی گوار آپ کہہ سکتے ہیں. اور سردیوں میں عام طور سے اس کو استعمال کیا جاتا ہے. صحیح. اور یہ بچے بڑے سبھی کے لیے مفید ہے. گھر میں جو بزرگ افراد ہوتے ہیں تو وہ اگر اس کو استعمال کریں تو انشاءاللہ عز و جل اور فوائد ان کو جو ہے بالخصوص ہڈیاں جیسے کمزور ہو جاتی ہیں بڑے بزرگوں کی، تو انہیں اس بھی انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا. اس میں جو ہے تقریباً جو ہے 7 چیزیں ہیں اور اس کا طریقہ کار سماعت فرما لیں. سب سے پہلے اشیاء: ماش کی دال، بریاں. بریاں کا معنی ہوتا ہے کہ جب بھی بریاں کا کئی الفاظ استعمال کیا جاتا ہے، یہ ویسے لفظ ہے بریان کردن. بریان کردن فارسی کا لفظ ہے، مطلب بھونی ہوئی. جی جی. تو ماش کی دال اس کو بھوننا ہے. صحیح. ماش کی دال 1 چھٹانک. اچھا بھوننا کیسے ہے؟ یہ تیل میں ڈال کے بھوننا ہے یا کیسے؟ نمک میں بھوننا ہے، ریت میں بھوننا ہے؟ کیسے بھوننا ہے اس کو؟ عرض کرتا ہوں. ماش کی دال، پہلے اس کی جو چیزیں ہیں وہ سماعت فرما لیں. ٹھیک ہے. لکھ لیں. ماش کی دال 1 چھٹانک. السی 1 چھٹانک. مغز پستہ یعنی پستہ جو ہوتا ہے یہ بھی 1 چھٹانک. مغز اخروٹ یہ بھی 1 چھٹانک. اخروٹ کی گری، پستے کی گری، یہ بھی کہہ سکتے ہیں. اخروٹ کی گری، پستے کی گری، آسان ہو جائے گا. جی جی. مدینہ مدینہ. اور زعفران جو ہے 2 گرام. سبحان اللہ. جی. اور پھر اس کا جو یہ جو آپ کو عرض کیا کہ گھی کوار، ایلو ویرا، کوار گندل، اس کا جو اندر کا گودا ہوتا ہے یہ 1 پاؤ تقریباً 250 گرام. اور آخری چیز جو ہے وہ ہے شہد. شہد 1 کلو. شہد 1 کلو. تو دوبارہ یہ چیزیں سماعت فرما لیں. ماش کی دال 1 چھٹانک، السی 1 چھٹانک، پستہ 1 چھٹانک اور اخروٹ 1 چھٹانک، زعفران 2 گرام اور جو شہد ہے وہ 1 کلو اور گودا گھی گوار جو ہے یہ 250 گرام تقریباً 1 پاؤ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اب اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ سب سے پہلے ماش کی دال اور السی ان دونوں چیزوں کو جو ہے کسی برتن میں ڈال کے اس کو تھوڑا سا جیسے کہ بریاں کر لیں، بھون لیں. صحیح. تو اس میں یہ ہوگا کہ تھوڑا سا ہلکا سا 1 آدھ چمچ گھی ڈال لیا جائے. صحیح. اس انداز سے اس کو بھون لیا جائے، مگر اتنا گھی نہ ڈالیں کہ یہ حلوے کی طرح بن جائے تو پھر یہ پسے گی نہیں. صحیح. تو لہذا اس چیز کا خیال کرنا ہے. ہلکا سا بس گھی اس میں ڈالنا ہے، بس وہ تھوڑا وہ تاکہ جلے نہ وہ. ٹھیک ہے. جی جی. تو اب یہ آپ نے اس کو 1 انچ. خلیل بھائی کیا ہی خوب ہوتا کہ آپ بنا بھی رہے ہوتے، ناظرین دیکھ بھی رہے ہوتے. چلیں یہ بھی کر دیں گے اس کو انشاءاللہ. جی بننے کے بعد پھر آپ لوگ کھا رہے ہوتے اور آپ لوگوں کے صدقے میں بھی کچھ کھا ہی لیتا. چلے وہ تو اگلی بات ہے نا جی. جی ظاہر سی بات ہے جب بنائیں گے ہم لوگ، جب بنائیں گے تو پھر ہم ہی کھائیں گے نا، کوئی اور کیسے کھائیں گے؟ آپ لوگ بھی کھائیں گے. آپ لوگ بھی ہمت میں رہیں، ہمارے مدنی عملے والے اس ٹائم پہ کیمرہ میں حضور. جی خلیل بھائی آگے. ماش کی دال اور السی کو جو ہے اچھی طرح ہم نے تھوڑا سا اس کو بھون لینا ہے. الگ الگ بھوننا ہی ایک ساتھ ہی بھون لیں. ٹھیک ہے. اوکے. دونوں کو ملا کر ایک ساتھ بھون لیں. اب یہ آپ نے سمجھ لیں کہ بھون کر ایک جگہ رکھ لیا. اس کے بعد جو ہے پستہ اخروٹ کو آپ نے اچھی طرح سے اس کو گرائنڈ کر لینا ہے، باریک کر لینا ہے. یہ بھی آپ اس میں ملا دیں. ٹھیک. سب چیزیں ایک جگہ کر لیں. اب رہ گئی زعفران 2 گرام. زعفران کو بھی جو ہے اچھی طرح کھرل وغیرہ میں، کسی میں کنڈی وغیرہ میں یوں کہہ لیں، اس میں اس کو اچھی طرح پیس لیا جائے آرام سے، احتیاط سے، تاکہ اڑ نہ جائے. صحیح. تو پھر اس کے بعد رہ جائے گا یہ 5 چیزیں ہو گئیں. اب گودا گھی گوار. اب گھی گوار آپ لے کر آئیں گے کہیں سے بھی، نرسری سے آگے پیچھے، آپ کو بعض اوقات گھروں میں بھی لگا ہوتا ہے، آپ کو مل جائے گا. جو بڑی پنسار کی دکان ہے وہاں سے بھی مل جاتا ہے. تو گودا یہ لا کر جو ہے تقریباً آپ نے 250 گرام کے آس پاس جو ہے اس کا گودا آپ نے جمع کرنا ہے. اس کو اچھی طرح چھیلنے کے بعد جو ہے تھوڑا سا اس کو پانی میں ڈال دیا جائے. چھیلتے جائیں اور پانی میں ڈالتے جائیں. گودا پانی میں ڈالتے جائیں. ٹھیک ہے. وہ برفی کی طرح سمجھ لیں ٹکیا سی نکلتی جائیں گی اندر سے، وہ آپ ڈالتے جائیں. ٹھیک. تو کچھ دیر جب پانی میں رہے گا تو اس کی جو کڑواہٹ ہوتی ہے وہ کسی حد تک زائل ہو جائے گی. واہ. جی یہ اس کا خیال کرنا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے اس کو آپ گرائنڈ کر لیں جوسر میں ڈال کے
اچھی طرح گرائنڈ کر لیں، یہ پانی کسی شکل اختیار کر جائے گا، صحیح، گھی کبار کا لکوڈ سا بن جائے گا وہ. جی جی. اب یہ تمام چیزیں تیار ہو گئی ہیں. اب اس کا کرنا یہ ہے کہ 1 کلو جو شہد ہے آپ اس کو برتن میں ڈال کے چولہے پہ چڑھا دیں، اور پھر اس کے اندر یہ تمام چیزیں شامل کر دیں. ماش کی دال جو تھی، السی تھی، پستہ، اخروٹ، اور یہ گھی کبار کا گھودا، یہ تمام چیزیں ڈال کے اس کو تقریباً ہلکی آنچ پہ 15 منٹ پکائیں. صحیح. اور پکانے کے بعد جو ہے پھر آخر میں جو ہے اس کے اندر زعفران بھی شامل کر دیں پسی ہوئی، تو پھر یہ آپ کی یہ دوا تیار ہے. اور اگر آپ چاہیں تو دیسی گھی بھی اس میں آپ 1 پاؤ ڈال سکتے ہیں. ہاں سبحان اللہ. جو اصلی دیسی گھی نا. جی جی. جو استعمال کرنا چاہیں. اور اسی طرح سے جو شوگر کے مریض ہوتے ہیں تو ان کے لیے بعض اوقات طبیب یہ تجویز کرتے ہیں کہ جو بیری کا جو ہوتا ہے نا شہد وہ جو ہے نقصان دہ نہیں ہوتا ان کے، اس میں مٹھاس کم ہوتی ہے، تو وہ چاہیں تو بیری کا شہد جو ہے اس میں شامل کر لیں. صحیح. چاہیں تو اس طرح انسولین لگانے والے کی تو ویسے موج ہے، بھلے بیری کے شہد میں کھائے، بھلے نارمل شہد میں کھائے، لیکن لمٹ میں ہی کھائے نا، یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے. جی. پھر یہ پک جائے گا 15 منٹ اندازاً، تو پھر اس کو کسی خشک برتن میں محفوظ کر لیں. صحیح. گیلے برتن میں ڈالیں گے تو خراب ہو جائے گا. اس کی احتیاط کرنی ہے. اسی طرح گیلا چمچ دھو کے، جیسے آپ نے کہا کہ کھانا ہے، چلو چمچہ دھو کے لائے، اس میں ڈالا اور کھا گئے، تو وہ اس کے جو پانی سے یہ خراب ہو سکتا ہے. اللی بھی لگ سکتی ہے، اس کو اللی لگ جائے گی. صحیح. اس کی مقدار خوراک یہ ہے کہ 1 یا 2 بڑے چمچ استعمال کریں. یعنی یوں کہہ لیں 12 گرام کے آس پاس، یا اس سے زیادہ بھی اگر کمزوری ہے وغیرہ ہے تو 2 چمچ بھی استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. بچے بڑے گھر کے سبھی افراد کے لیے مفید ہے انشاءاللہ عز و جل. اب اس کے جو فوائد ہیں وہ بھی سماعت فرما لیں بالخصوص، کہ یہ حلوہ جو ہے انشاءاللہ عز و جل ہڈیوں کو مضبوط کرے گا، بون کو مضبوط کر کے اعصابی کمزوری دور کرے گا. صحیح. انشاءاللہ عز و جل. اور بعضوں کو زیادہ سردی لگتی ہے تو ان کی سردی میں بھی کمی واقع ہوگی انشاءاللہ عز و جل. ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو جاتے ہیں بہت جلدی. اسی طرح سے کیلشیم کی جو کمی ہوتی ہے اس کو دور کر کے کمر کے، گھٹنوں کے، جوڑوں کے درد میں انشاءاللہ عز و جل یہ فائدہ مند ہے. اور سردیوں کے موسم میں جو ہے اپنے کسی بھی طبیب حاذق سے مشورہ کر کے یہ چیزیں آپ استعمال کریں جو آپ کو حلوہ عرض کیا گیا ہے. تو انشاءاللہ عز و جل مارکیٹ سے ملنے والے قیمتی حلووں سے آپ اس کو بہترین پائیں گے. گھر بیٹھے انشاءاللہ اس کو بنائیں تو بچے بھی شوق سے کھائیں گے انشاءاللہ عز و جل. اس کا جو ہے ذائقہ بھی امید ہے بڑا زبردست ذائقہ ہوتا ہے. میں نے کھایا ہوا الحمدللہ. ہاں جی. حلوہ گھی کبار میں نے کھایا تھا. کب کھایا تھا؟ 2 سال پہلے غالباً کھایا تھا. 2 سال پہلے کی بات ہے. بہرحال جی مدنی چینل کے ناظرین، میں نے نیت ویسے کر لی ہے انشاءاللہ. یہ ہم اس کا پریکٹیکل بھی آپ کو دکھائیں گے. جن کو موٹا ہونا ہے وہ بھی استعمال کر لیں. اچھا وہ بھی، ہاں لیں بھائی. آپ کے لیے بھی ایک اور چیز بھی آ گئی ہے. یہ چیز بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. یہ چونکہ موسم کی ایک کیفیت بھی ہے اور اس کے لیے یوزفل بھی ہے، تو انشاءاللہ میں نیت کر لی ہے انشاءاللہ ہم اس کا ایک پریکٹیکل ریکارڈ کریں گے اور وہ آپ کو دکھائیں گے بھی انشاءاللہ عز و جل. آپ دیکھیں گے اور ایسی بات ہے پھر ہم تو آپ ہمیں کھاتا ہوا بھی نہیں دیکھیں گے، آپ کے سامنے تھوڑی کھائیں گے. یہ تو الگ معاملہ ہے، اس کا کیا کریں گے، کون کون جائے گا ریکارڈ کرنے کے لیے. مدنی عملے والے بھی یہ جو ابھی بیٹھے ہیں یہ موجود ہوں گے نہیں ہوں گے، یہ بھی ایک بات ہے. بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ سب کچھ جزائے خیر عطا فرمائے، آپ لوگوں کی حفاظت فرمائے. مدنی گلدستہ ابھی شامل کرتے ہیں فیضان کفل مدینہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم: نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. آئیے اللہ عز و جل کی رضا پانے کی نیت کے ساتھ قفل مدینہ کورس میں آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. آئیے اب ہم قبر سے متعلق اشارے سیکھتے ہیں. تمام اسلامی بھائی توجہ کے ساتھ اسکرین پر اشاروں کو ملاحظہ فرمائیں. آپ کی آسانی کے لیے ایک اشارہ 3 بار اسکرین پر دکھایا جائے گا.
بغور ملاحظہ فرمائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ زندہ 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 نزع 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 قبر کے سوال جواب، قبر کے سوال جواب، قبر کے سوال جواب، قبر کا زور سے دبانا، قبر کا زور سے دبانا، قبر کا زور سے دبانا، عذاب عذاب عذاب، کفن کا پھٹنا، کفن کا پھٹنا، کفن کا پھٹنا، سانپ کا لپٹنا، سانپ کا لپٹنا، سانپ کا لپٹنا، ہڈیوں کا ٹوٹنا، ہڈیوں کا ٹوٹنا، ہڈیوں کا ٹوٹنا، خوف خوف خوف، ثواب ثواب ثواب، گناہ گناہ گناہ، بدلہ بدلہ بدلہ، عمل عمل عمل۔ آئیے اب ہم قیامت سے متعلق اشارے سیکھتے ہیں۔ میزان میزان میزان، آگ کا برسنا، آگ کا برسنا، آگ کا برسنا، تانبے کی زمین، تانبے کی زمین، تانبے کی زمین، زمین کا پھٹنا، زمین کا پھٹنا، زمین کا پھٹنا، دوبارہ زندہ ہونا، دوبارہ زندہ ہونا، دوبارہ زندہ ہونا، روئی کی طرح اڑنا، روئی کی طرح اڑنا، روئی کی طرح اڑنا، نامہ اعمال، نامہ اعمال، نامہ اعمال، پسینے میں ڈوبنا، پسینے میں ڈوبنا،
پسینے میں ڈوبنا، انصاف، 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 تلاش، تلاش، تلاش۔ آئیے اب ہم جنت سے متعلق اشارے سیکھتے ہیں۔ جنت، جنت، جنت درجات، 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 نورانی چہرہ، نورانی چہرہ، نورانی چہرہ، جنت کی حور، جنت کی حور، جنت کی حور۔ آئیے اب ہم جہنم سے متعلق اشارے سیکھتے ہیں۔ پل صراط، پل صراط، پل صراط، آگ، 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 زہر، 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 ڈنک، 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 پیپ، 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 کھال اتارنا، کھال اتارنا، کھال اتارنا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ زندہ، نزع، قبر کے سوال جواب، قبر کا زور سے دبانا، عذاب، کفن کا پھٹنا، سانپ کا لپٹنا، ہڈیوں کا ٹوٹنا، خوف، ثواب، گناہ، بدلہ، عمل، میزان، آگ کا برسنا، تانبے کی زمین، زمین کا پھٹنا، دوبارہ زندہ ہونا، روئی کی طرح اڑنا، نمہ اعمال، پسینے میں ڈوبنا، انصاف، تلاش، جنت، درجات، نورانی چہرہ، جنت کی حور، پل صراط،
آگ، زہر، ڈنک، پیپ، کھال اتارنا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ خوف، قبر کا زور سے دبانا، آگ کا برسنا، دوبارہ زندہ ہونا، پسینے میں ڈوبنا، زندہ، کفن کا پھٹنا، گناہ، نزع۔ اللہ رحمت فرمائے۔ اشارے بھی آپ نے دیکھے ہیں جی، اور دوبارہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو مدنی گلدستہ آپ ہمارا سلسلہ ہوتا ہے آن ایئر الحمدللہ، یہ فیس بک پر مدنی چینل کا جو پیج ہے مدنی چینل لائیو، اس پر براہ راست آن ایئر بھی ہوتا ہے، اس سے بھی آپ بعد میں دیکھ سکتے ہیں۔ سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ایک بڑی زبردست شخصیت ہیں، بڑے بڑے علماء نے، بڑے بڑے محدثین و مورخین نے آپ کی ذات والا شان میں بڑے بڑے الفاظ کہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا ان کے بارے میں، عدنان بھائی بتا رہے ہیں جی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ ان سے اس قدر متاثر تھے، ایک بار ان کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ میں جب بھی حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی کو دیکھتا ہوں تو میرا غم جو ہے وہ تازہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف۔ اور یہ فرما کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی خود رونے لگ گئے، اور جب حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی کے متعلق ارشاد فرمایا حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میں نے زندگی میں بہت سارے لوگوں سے ملاقات کی، لیکن میں نے سب سے بڑھ کر متقی اور پرہیزگار ایک شخص کو دیکھا، اور فرمایا وہ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی، حضرت ابو علی رازی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں 30 سال تک ان کا ایسا انداز تھا، اللہ اکبر، قربان جائیے حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی کی عظمت پر قربان۔ ابو علی رازی فرماتے ہیں کہ میں 30 سال ان کی صحبت میں رہا، ان کی محفل میں رہا، ان کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا رہا، میں نے کبھی انہیں ہنستے نہیں دیکھا 30 سال کے اندر۔ ارشاد فرماتے ہیں ایک دن ان کے بیٹے کا وصال ہوا اور حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی مسکرانے لگے۔ ارشاد فرماتے ہیں میں نے کہا کہ بھئی 30 سال تک میں نے مسکراتے نہیں دیکھا، آج جو ہے بیٹے کے دنیا سے چلے جانے پر مسکرا رہے ہیں۔ میں نے وجہ پوچھی، میں نے کہا حضور آج کیوں مسکرائے؟ ارشاد فرمایا جس کام پر رب راضی ہے، جس کام کو اللہ نے پسند کیا، میں اس پر خوشی کا اظہار کر رہا ہوں، میں اس پر خوش ہو رہا ہوں کہ میرے بیٹے کے دنیا سے چلے جانا یہ رب کی رضا سے، راضی بالقضاء، راضی بالقضاء جس کو کہتے ہیں۔ فرماتے میں اس لیے مسکرایا۔ ہائے ہائے یہ انداز اللہ اللہ انہی کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرمائے، صبر بھی عطا فرمائے۔ ہمارا تو بچہ بیمار ہو جائے، کھانسی لگ جائے تو والدین پریشان ہو جاتے ہیں، فطری عمل ہے والدین کا پریشان ہو جانا، بندہ پریشان ہو ہی جاتا ہے، لیکن اس پریشانی میں کام بندہ جائے یوں نہیں ہونا چاہیے، تھوڑا اپنے اوپر کنٹرول بھی ہونا چاہیے، اگرچہ یہ ایک مشکل بات ہے۔ اللہ خیر فرمائے۔ جی خالد بھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو مد نظر رکھنا چاہیے، وہی ہمارا مرکز ہے، وہی مقصد ہے کہ ہمارے عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے۔ اب عمل چاہے کوئی بھی ہو، کسی کا انتقال ہو گیا، کوئی خوشی مجھے ملی ہے، میں کسی راحت میں آ گیا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ شریعت اسلامیہ سے رہنمائی لینی چاہیے۔ ہمارے بزرگوں کا یہی طریقہ تھا، یہ اتنے ڈرنے والے، خوف خدا والے۔ وجہ کیا ہے؟ رب العالمین جل وعلا ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے بندوں میں سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جو علم والے ہوتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جس کا جتنا علم زیادہ ہے اس کا اتنا تقوی، اس کا خوف خدا اتنا زیادہ۔ رب العالمین جل وعلا ان پر کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ سیدنا فضیل بن عیاض، ابھی ان کے خوف خدا کے، ان کے بیٹے کے خوف خدا کے واقعات سنیں کہ وہ نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی آیات سنتے تو غشی طاری ہو جاتی، تو بے ہوش ہو جاتے۔ یہ ان کا ایک اپنا جذبہ، ان کے بیٹوں تک وہ
اترنے والا. پھر ان کا اپنا انداز دیکھیے کہ یہ وہ لوگ تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہی قرار دیا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل یوں سمجھے کہ سب سے زیادہ محبوب ہوا کرتے تھے، بلکہ جب دوسروں کو بھی درس دیتے تو سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مبارک فرمان ملتا ہے کہ عمل اسی صورت میں قبول ہوگا اور کس صورت میں قبول نہیں ہوگا. فرمایا عمل جب خالص ہو لیکن درست نہ ہو، بڑے اخلاص کے ساتھ کیا ہے لیکن طریقہ اس کا درست نہیں ہے، قبول نہیں ہوگا. اسی طرح عمل اگر درست ہو، اچھا کیا ہے لیکن اس میں اخلاص نہیں ہے، پھر بھی قبول نہیں ہوگا. فرمایا عمل قبول ہونے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ درست بھی ہو اور اس میں اخلاص بھی ہو. اخلاص کیسے ہوگا؟ اخلاص ایسے ہوگا کہ اس میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو مطلوب رکھا جائے، وہی مقصد ہو. اور درست کیسے ہوگا؟ فرمایا کہ حضور علیہ السلام کی سنت کے مطابق کیا جائے تو وہ درست ہوگا. سبحان اللہ، بڑی بڑی جامع اور زبردست بات کہی. مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے اور ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. دنیا کی تیاری ہوتی ہے اور ظاہر سی بات ہے یہ کرنی بھی ہے شریعت مطہرہ کی حدود میں رہ کر، لیکن اپنی آخرت پر بھی ہمیں فوکس کرنا ہے، اس کے لیے بھی تیاری کرنی ہے. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہماری رہنمائی کر رہا ہے، دونوں طرح سے ہمیں ترغیب بھی دلا رہا ہے اور ہمارا ذہن بھی بنا رہا ہے اور مواقع اور ذرائع بھی دے رہا ہے. موبائل ہے، موبائل کا استعمال اگر ہم پازیٹیو کریں تو اللہ تعالیٰ کی رضا پا سکتے ہیں، اور اگر نیگیٹیو کریں تو یہی موبائل جہنم میں جانے کا سبب بھی بن سکتا ہے. اسی موبائل کے ذریعے سے اگر گانے سن رہے ہیں تو پھر یہ جہنم میں جانے کا ذریعہ بنے گا، اور اگر اسے تلاوت قرآن سن رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو یہ جنت میں جانے کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے. چھری ہے، چھری سے سیب کاٹیں گے، فروٹ کاٹیں گے تو کٹے گا، بندہ کاٹیں گے تو وہ بھی کٹ جائے گا، لیکن بندہ کاٹیں گے اور ناحق کاٹیں گے تو پھر یہ جہنم میں جانے کا ذریعہ بنے گا. اور اگر سیب کاٹ کے کھائیں گے تو انشاءاللہ صحت بہتر ہوگی. ہماری مجلس IT یہ ہمیں بڑی ماشاءاللہ ذرائع دیتی ہے اس چیز کے کہ ہم اپنے موبائل کو پازیٹیو یوز کر سکیں، اچھا استعمال کر سکیں. ہماری مجلس IT کی ایک کاوش تشہیری مدنی گلدستہ چھوٹا سا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. جی ٹھیک ہے جی، یہ تو مدنی گلدستہ بھی ان کے پاس ریڈی نہیں ہے. امیر سنت کا پیغام ہے، آج کا پیغام شیخ طریقت امیر سنت کا، یہ آپ کو دکھاتے ہیں اور پھر انشاءاللہ عز و جل اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جمعہ مبارک. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص کسی کو نیکی کا راستہ بتائے گا تو اسے بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ اس نیکی کرنے والے کو. دعائے عطار. یا رب کریم، جو رسالہ پر اسرار خزانہ 24 صفحات 16/12/2017 تک پورا پڑھ لے اس کا حافظہ مضبوط فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پر اسرار خزانہ یہ رسالہ ہے جی، اس کا مطالعہ فرمائیں، بڑا یوزفل ہے. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے آپ حاصل بھی کر سکتے ہیں، مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً طلب بھی کر سکتے ہیں. اللہ سیدنا فضیل بن عیاض کا صدقہ نصیب فرمائے، توبۃ النصوح بھی عطا فرمائے، اور علم دین، علم نافع ہم سب کو نصیب فرمائے. آئیے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. آپ کے در کی فقیری، آپ کے در کی فقیری، دو جہاں کی ہے امیری، دو جہاں کی ہے امیری. آ گیا ہے ذوف پیری، آ گیا ہے ذوف پیری، للہ کی جو دستگیری. یا نبی سلام علیکہ،
صلوات اللہ علیکا جا جلی کے وقت آنا چہرہ انور دکھانا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جا جلی کے وقت آنا چہرہ انور دکھانا کلمہ طیب پڑھانا کلمہ طیب پڑھانا اپنے دامن میں چھپانا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ۔ مدنی چینل لکھتے رہیے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔